آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جیسا کہ کل آپ احباب نے سنا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی جنت کا مل جانا، اور اس سے بھی بڑی کامیابی جنت میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جانا، یقیناً یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے لیے اعمال بتائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن بیٹھے تھے تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر درجات ہوں گے، نیچے درجے والے اوپر والے درجوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اوپر والے درجات ہیں کیا یہ انبیاء کے لیے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، نبیوں کے درجات تو اس سے بھی بلند ہوں گے، لیکن یہ درجات ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا کے اندر نبیوں کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ نبیوں پر ایمان لانا، ارکان ایمان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ نبیوں پر ایمان رکھنا، اور اگر نبیوں پر ایمان نہیں ہے، آخری نبی پر بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب پر ایمان، تو آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس شخص کو نبیوں کی رفاقت نصیب ہوگی جو دنیا کے اندر نبیوں پر ایمان لاتا تھا۔ دوسرے نمبر پر ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا انس ہے، بڑا پیار ہے، میں گھر میں جب بے چین ہوتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں تو میں گھر سے چل پڑتا ہوں آپ کا دیدار کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، جب میں آپ کے چہرے کو تک لیتا ہوں، جب میں آپ کے مکھڑے کو دیکھ لیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی، کبھی کبھی مجھے یہ دل میں سوال اٹھتا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، فوت ہو جاؤں گا، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، محشر کا میدان لگے گا، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نبیوں کے درجات میں سے سب سے بلند درجے پر ہوں گے، یقیناً آپ ہوں گے، ہمارا ایمان ہے آپ نبیوں میں سے سب سے، تمام نبیوں سے اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی، میں پھر آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ آپ تو سب سے اعلیٰ درجے پر ہوں گے، اگر مجھے جنت مل گئی تو میں سب سے کم درجے میں ہوں گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاموش بیٹھے ہیں، آپ نے بات سنی، آپ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اتنی ہی دیر میں سیدنا جبرائیل امین آ گئے، قرآن کی آیت مبارکہ لے کر، سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے نماز کے اندر پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اطاعت میں سارے معاملات اطاعت اور فرما برداری میں ہیں، جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اطاعت کرے گا اس کو انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے انعام بھی خود بتا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک انعم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ انعام عطا فرمائے گا۔ کیا انعام؟ مع الذین، مال کہتے ساتھ نصیب ہوگا انہیں، جنت میں ساتھ نصیب ہوگا۔ سب سے پہلے من النبیین، کس کا ساتھ نصیب ہوگا؟ نبیوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ والصدیقین، پھر صدیقین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ والشہداء، شہداء کا، صالحین، نیک لوگوں کا۔ وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتے ہیں یہ کتنا بہترین ساتھ ہے۔ تو اگر ہم بھی کوشش کریں اطاعت و فرما برداری میں تو یقیناً اللہ ہم سب کو حضور کا ساتھ نصیب فرمائے۔
दुआ किया करें, जब भी दुआ करें, जन्नत का सवाल करें तो जन्नत में ये दुआ किया करें, अल्लाह हमें हुजूर का साथ नसीब फरमा दे। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसको जिससे मोहब्बत है, जो जिसका फर्मा बरदार है, उसको उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। तो वो साहबी खुश हो गए, कहा अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। तो आप भी खुश नसीब बन सकते हैं, मैं भी। हमें कोशिश करनी चाहिए इताअत के दायरे में रहकर दुनिया के अंदर इताअत और फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारें, यकीनन इसके अंदर कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है रब्बुल आलमीन जो सुना सुनाया सबसे पहले मुझे फिर आप अहबाब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।